الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم میں سورہ رعد کی تفسیر کا بیان جو جاری تھا آج پھر اسے جاری کیا جا رہا ہے دوبارہ. گزشتہ جمعے حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کے سلسلے میں بیان ہوا تھا. تفسیر کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. یہ پہلی آیت جو پڑھی ہے اس کا بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں.
انسان کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جب تک اللہ تعالی چاہتا ہے انسان محفوظ رہتا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں کسی کی حفاظت مقصود نہ ہو تو پھر وہ لاکھ تدابیر کر لے وہ بچ سکتا نہیں. مجھے اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کی زندگی، دنیاوی زندگی ایک مدت تک ہے، اور اس میں ہم لوگ یہ سنتے رہتے ہیں کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب اجل آ جاتی ہے، وہ وقت آ جاتا ہے جب کسی نے اس دنیا سے جانا ہو، اس کی روح نے اس کے جسم سے نکلنا ہو، تو پھر ایک ساتھ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. پھر اس لمحے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور بعض مرتبہ ظاہری طور پر انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میں گیا، لیکن وہ زندہ رہتا ہے، مر نہیں پاتا. کیونکہ اس لیے کہ اس کی اجل کی ساعت نہیں آئی ہوتی. جیسے حضرت پیر وارث شاہ صاحب نے جو مشہور ہیر لکھی ہے، اس میں بھی یہ شعر موجود ہے کہ ڈگ پین آسمان تو نہیں مرتے، قائم جنا دے رزق دیاں ٹھہریاں نے. کہ جن کا رزق زمین پر موجود ہے اور ابھی ختم نہیں ہوا، وہ اگر بلندیوں سے بھی نیچے گر پڑے تو وہ مرتے نہیں، کیونکہ ان کا رزق ابھی باقی ہے. اور جس کا رزق ختم ہو چکا، جس کا وقت ختم ہو چکا، پھر وہ بچتا نہیں. انسان کو اپنی حفاظت کی تدابیر اختیار کرنا منع نہیں ہے. بیمار ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اگر وقت نہیں آیا تو نہیں مروں گا لہذا دوا نہیں کرنی. نہیں، جس اللہ تعالی نے بیماری پیدا کی ہے اس نے اس کی شفا بھی پیدا کی. کل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوا ہے. ہاں، آپ اس دوا تک پہنچے یا نہ پہنچے، اس دوا میں آپ کے لیے شفا ہے یا نہیں ہے، اس پر آپ کو اختیار نہیں ہے، لیکن آپ اپنے طور پر تدابیر اختیار کریں گے. اگر آپ کی بیماری کو دوا سے دور کرنا ہے تو اس دوا تک اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے گا اور اس دوا میں آپ کے لیے شفا رکھے گا. ورنہ وہی دوا آپ کھاتے رہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دوا میں اثر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ چاہے تو اس میں اثر رکھے اور چاہے تو اثر نکال لے. دیکھیے، چھری کا کام کاٹنا ہے، آگ کا کام جلانا ہے. آگ جلاتی ہے، چھری کاٹتی ہے. آگ میں جلانے کا اثر اللہ نے رکھا، چھری میں کاٹنے کا اثر اللہ نے رکھا. یہ صلاحیت آپ کی اپنی نہیں، یا چھری کی اپنی نہیں ہے. اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا مگر آگ میں نہیں جلایا. یہی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلی مگر اس نے ان کو نہیں کاٹا. تو اللہ تعالی نے آگ سے اس وقت حضرت ابراہیم کو جلانے کی خاصیت اور صلاحیت طلب کر لی اور چھری سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کاٹنے کی صلاحیت طلب کر لی. جو اللہ صلاحیت رکھتا ہے، خاصیت رکھتا ہے، وہ نکال بھی سکتا ہے. اس کے بارے میں ہم کسی شک شبے کے شکار نہیں ہوتے. تو دوا میں شفا ہے، مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ چاہے. ایک مرتبہ آپ نے کوئی گولی استعمال کی، لازمی بات ہے یہ جو گولیاں بنتی ہیں جڑی بوٹیوں کا اثر نکال کے ان کو اس طریقے سے بنا دیا جاتا ہے. اس سے بھی آپ بات کو سمجھیں کہ بظاہر
ایک بوٹی، ایک ٹہنی، ایک شاخ، ایک پتے سے آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، مگر جب اس کا عرق نکال لیتے ہیں تو پھر اس میں اثر آ جاتا ہے، اس میں خاصیت نکل آتی ہے۔ تو ہر چیز کی ایک حالت ہی یہ نہیں بتاتی کہ وہ اثر والی ہے یا نہیں ہے، بعض مرتبہ اس کی دوسری حالت اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے پانی ہے، پانی سے انجن نہیں چلا سکتے، مگر اس کو بھاپ بنا دیں، اسٹیم بنا دیں، تو بتائیے اس بھاپ بن کے پھر گاڑیاں چلتی ہیں یا نہیں چلتی؟ تو اس کی دوسری حالت جب اس کو اختیار کیا گیا تو اس سے معاملہ بدل گیا۔ بہت سی چیزیں کسی حالت میں اور حکم رکھتی ہیں، جب حالت بدلتی ہیں تو ان کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تو دوا اس وقت اثر کرتی ہے جب اللہ تعالی چاہے، اور جب اللہ نہیں چاہتا تو پھر دوا اثر نہیں کرتی۔ آپ نے ایک گولی کھا لی، سر درد کی گولیاں عام ہیں، آپ نے کھائی، فوراً فائدہ ہو گیا، اور ایک مرتبہ آپ نے اسی گولی کو پھر استعمال کیا مگر اثر نہیں ہو رہا، تو کیا مطلب کہ اس مرتبہ اس میں اثر کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ گولی اسی جڑی بوٹی سے وہی طریقے سے بنی ہے، مگر اثر نہیں کر رہی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس سے اثر کی خاصیت کو نکال دیا۔ بعض مرتبہ آپ 20 دوائیں استعمال کرتے ہیں، آخر میں جا کے کسی ایسی دوا کے قریب پہنچتے ہیں کہ فوراً اثر کر جاتی ہے، پہلی 20 دوائیں اثر نہیں کرتی، حالانکہ سب میں اثر ہوتا ہے، مگر آپ کے لیے کب اور کس وقت کون سی دوا میں شفا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں، آپ اپنے طور پر کر رہے ہیں، کون اثر کرے گی کون نہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالی جب چاہتا ہے خاصیت رکھتا ہے، جب چاہتا ہے نکال لیتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ کوئی شک شبہ کر سکتے نہیں۔ تو پتہ چلا جب انسان کی حفاظت مقصود ہوگی تو انسان کو بچایا جائے گا، اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہونے پائے گا، اور جب انسان کی حفاظت مقصود نہیں ہوگی تو پھر اسے کوئی بچا سکتا نہیں۔ تو یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، جب انسان کی حفاظت اللہ نہیں چاہتا تو ان فرشتوں کو روک دیا جاتا ہے، پھر یہ انسان کی حفاظت نہیں کرتے۔ ہاں، ہم خود ایسی حرکت نہ کریں کہ یہ فرشتے ہم سے دور ہو جائیں، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم کسی غلطی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہمیں فوراً اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، خود کو درست کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالی کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ امن، سلامتی، آشتی، عافیت یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن امن کبھی چھن جائے، سلامتی کبھی ختم ہو جائے، عافیت باقی نہ رہے، آشتی باقی نہ رہے، تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ ہماری ہی شامت اعمال ہے، ہمارے ہی گناہوں کی شدت، مسلسل نافرمانی اور اللہ اور اس کے رسول سے روگردانی کا نتیجہ ہے۔ اگر میں اور آپ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اسلام کے معنی تسلیم کرنا، گردن جھکا دینا، اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، اس کی اطاعت لازمی جانتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع مانتے ہیں،
اور ان کی فرما برداری کرتے ہیں، انہیں فرما روا سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی نافرمانی نہ کریں، اور اگر ہم نافرمانی کے مرتکب ہوں گے تو یہ گناہ ہوگا، اور جب اس گناہ کو مسلسل کرتے رہیں گے تو یہ ظلم ہوگا، اور بعض مرتبہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کے بعد پھر انسان کے پاس توبہ اور اصلاح کے لیے بھی سمجھ اور عقل شعور باقی نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا رہتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ جب ہم نافرمانی مسلسل کرتے رہتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو دھساتے اور پھنساتے رہتے ہیں، تو بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور کیا تھا تو ختم ہو گیا، اور معافی بھی نہیں مانگتے، توبہ بھی نہیں کرتے، تو پھر اچانک پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی پکڑ سے بچائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں زوال نعمت سے، ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ لیکن ہم لوگ ابھی تک ایسی دعاؤں کے باوجود اپنے اندر اصلاح پیدا نہیں کرتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کن راہوں پر چل رہے ہیں، معمولی سی تکلیف ہو جائے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے اور اپنے معاملے میں غور کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوگا تو پھر جب ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو اللہ پھر ہم سے منہ پھیر لے گا۔ اس کا کیا مطلب کہ پھر اللہ کی رحمت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ انسان کو اللہ کی رحمت اسی وقت ملے گی جب کہ وہ اس کا طالب ہوگا، اس کے لیے کوشش کرے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ دوسروں کی برکت سے ہمیں بھی رحمتیں مل جاتی ہیں، مگر ہمیں فائدہ کب ہوگا جب ہم خود اس کے طالب ہوں گے اور اس کے لیے ذوق اور شوق رکھیں گے، اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ورنہ آپ کے سامنے حالات ہیں، کراچی شہر نے آپ کے سامنے منظر پیش کر دیا کہ یہی وہ شہر اور یہی وہ ملک جس کو قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا، ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات چاہی گئی کہ یہاں اسلام کے مطابق آزادانہ بسر کریں گے، مگر معلوم یہ ہوا کہ ہندو اور انگریز سے جسمانی طور پر تو آزادی حاصل کر لی، ذہنی آزادی ابھی تک حاصل نہیں کر پائے، اور گناہوں کی اسی دلدل میں ابھی تک ہم دھسے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ اسی طرح اپنے سلسلے جاری رکھتے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اسی ملک میں اسلام کے خلاف باتیں کی جانے لگی، جلوس نکالے جانے لگے، شریعت کی مخالفت کی جانے لگی، طبیعت کی غلامی کی جانے لگی، جس کا نتیجہ یہ آیا کہ اب طرح طرح کی مشکلوں میں ہم گرفتار ہیں، امن ہم سے چھن گیا، اخوت اسلامی بھائی چارہ ہم سے چھن گیا، یہ برادرہڈ، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ایمانی محبت تھی اب اس کی جگہ نفرت نے لے لی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے، مہنگائی ہے، خوف ہے، پریشانی ہے، دہشت گردی ہے، سکون نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے، لیکن ابھی بھی ہم اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے، اور یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کرشمہ ہو جائے گا اور ہم اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکال لیں گے اور پھر وہ سب کچھ معاملہ درست ہو جائے گا۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی ایسی آفت بھی آتی ہے کہ بروں کے ساتھ اچھے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک گناہ چند افراد تک محدود رہتا ہے، بات چھپی رہتی ہے، ڈھکی رہتی ہے، اور جب پوری ملت گناہ میں مبتلا ہو جائے تو پھر سب پر عذاب آ جاتا ہے، پھر سب مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو
کسی اور وقت کا انتظار کرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ یہ امن، یہ سلامتی، یہ عافیت، یہ محبت، یہ اخوت اگر اللہ کی نعمت ہے اور ہمارے لیے یہ بہتری ہے تو ہم اسے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کوشش کریں ہم لوگ اپنی اصلاح کر کے ان نعمتوں کو خود میں باقی رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ انسان مہلت سے فائدہ اٹھائے اور توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو گناہ سے پاک اور صاف کر لے۔ یہ نہ ہو کہ وہ مہلت کو غلط استعمال کر کے اپنے گناہ میں اضافہ کرے۔ ہم سب کو اس معاملے میں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اور ہر لمحے یہ یاد رکھنا چاہیے، نہیں معلوم کون سا وقت آخری وقت ہو، جو سانس اندر گیا ہوا ہے، جو ہوا اندر گئی ہوئی ہے پتہ نہیں وہ باہر آئے گی یا نہیں، اور جو باہر ہے وہ پتہ نہیں اندر جائے گی یا نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو ہر لمحے اپنا احتساب کرتے ہوئے، محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی۔ کیا مطلب کہ جب کوئی اپنے ایسے حال کو پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے کوئی رعایت نہ چاہے تو پھر عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی بچا سکتا نہیں۔ جس قوم نے نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے اپنے آپ کو عذاب کے لائق بنا لیا، توبہ استغفار نہیں کی اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر ایسی قوم یاد رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر عذاب لانے، اس کی پکڑ کرنے، اس پر سختی کرنے کو چاہے تو پھر ایسی سختی پھرتی نہیں ہے، پھر وہ مصیبت، وہ تکلیف، وہ عذاب، وہ عقاب آ کر رہتا اور اس قوم کی تباہی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، بلم باعور کا قصہ سنا چکا ہوں۔ بنی اسرائیل کا عابد و زاہد تھا، جب اس نے دنیا کی خاطر، دنیا کے مال کے لیے اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کی رضا سے منہ موڑا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی ساری عمر کی محنت برباد ہو گئی۔ شیطان کو دیکھیے، اپنے آپ کو مواحد کہتا تھا، عقیدہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا، اس میں اس نے کبھی فرق نہیں کیا تھا، اللہ کو ایک ہی مانتا تھا، ایک ہی جانتا تھا، توحید پر قائم تھا، اپنے آپ کو معلم الملکوت سمجھتا تھا، فرشتوں کے سامنے درس بیان کرتا تھا۔ ان ساری باتوں کے باوجود جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو 6 لاکھ برس کی عبادت بھی کام نہ آئی، اس کا عقیدہ بھی کام نہ آیا، اس کی عبادت بھی کام نہ آئی، اس کا علم بھی کام نہ آیا، اس لیے کہ اس کو اللہ کا فضل شامل حال نہیں تھا، اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ ہم یہ سمجھے کہ 40، 50، 60، 70 سال محنت کی ہے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، ہر لمحے جس نے زیادہ محنت کی ہو اس کو تو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، جتنی دولت زیادہ جمع کی ہوگی اتنی ہی احتیاط بھی زیادہ کرنی ہے، جتنا نیکیاں زیادہ جمع کی ہیں ان کی احتیاط کی فکر بھی اتنی ہی کرنی ہوگی، گناہ زیادہ کیے ہوں گے تو ڈرنا بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن یہ کہ جو زیادہ گناہ کرتا ہے پھر اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے، لیکن افسوس آج یہ حال نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو علاج کرنا منع نہیں ہے، مصیبت آ جائے تو دعائیں کرنا منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھے کہ ایسی تدبیریں تقدیر کے خلاف اس وقت نہیں پڑیں گی جب اللہ ارادہ کر لے گا۔
جب اللہ چاہے گا، اگر اللہ کا ارادہ ہے، وہ میں بات سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا ارادہ کس حال میں ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں سب چیزیں پہلے سے ہیں، ذاتی طور پر ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ پر توجہ نہیں کی تو پھر یہ تدبیریں ہمیں تقدیر سے بچا سکتی نہیں۔ یہ نہ ہو کہ زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، زبان پر تو توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور دل میں یہ حالت ہو کہ موقع ملا تو پھر گناہ کروں گا، تو یہ سچی توبہ نہیں ہوگی، یہ اللہ سے مذاق ہو جائے گا۔ تسبیح کر دل گاؤ کر چنی تسبیح سے دارت اثر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان کے اوپر تو اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ پڑھ رہا ہے، توبہ استغفار ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، ور زبان تسبیح پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ زبان پر تو تسبیح اور درد دل گاؤ پر، دل میں گائے اور گدے کا خیال، دل میں بری چیزوں کا خیال، دل میں برائی ہے، زبان پر پاکی ہے، تو وہ ایسا شخص جس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، وہ سنے ای چنی تسبیح کے دارت اثر، اس طرح کی تسبیح کیسے اثر کر سکتی؟ حالت تو یہ ہو کہ اگر زبان پر اللہ کا نام ہے تو دل کی دھڑکن بھی اللہ اللہ کرتی نظر آئے، اس کے دل میں بھی اس کا اثر ہونا چاہیے۔ دل میں دنیا ہو اور زبان پر کچھ اور ہو تو پھر ایسا معاملہ درست نہیں ہوتا۔ مشہور واقعہ نا، وہ ایک مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے کوئی اور صاحب آ کے کھڑے ہو گئے، آگے بھی مولوی صاحب، پیچھے بھی ایک مولوی صاحب آ کے کھڑے ہو گئے، بظاہر مولوی، صوفی، پیر، جو بھی آپ کہہ لیں، الگ الگ نام ہے، کام ہے، آگے امام بھی اللہ والا تھا، پیچھے مقتدی بھی اللہ والا تھا۔ جب جماعت ختم ہو گئی تو پیچھے والے جو بزرگ تھے انہوں نے امام صاحب کو کہا کہ تو جس کی پوجا کرتا ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے، تو نے جس کی پوجا کی ہے، تیرا دھیان جس میں ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے۔ لوگوں کو بڑا غصہ آیا، نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں، پوجا تو اللہ کی کرتے ہیں، اور اس نے کیا الفاظ کہہ دیے؟ لیکن یہ تو ان کی شکل دیکھ کے، ان کی حالت دیکھ کے، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، کسی نے جرأت نہیں کی ان سے بات کو سمجھنے پر توجہ دی کہ سمجھو گے بزرگوں نے کیا کہا۔ کوئی سمجھدار تھا، اس نے مولانا صاحب سے پوچھ لیا، مولوی صاحب جب نماز پڑھا رہے تھے دھیان کدھر تھا؟ ان کا دھیان اس طرف تھا کہ بچیاں جوان ہو گئی ہیں، پیسے نہیں ہیں، شادی کرنی ہے، تو پیسوں کی طرف دھیان تھا۔ ان کا وہ کہہ گئے پاؤں کے نیچے، جہاں وہ کھڑے تھے زمین کو کھودو، نیچے کھودا گیا تو نیچے سے دولت نکل آئی۔ تو وہ تجھے بتا گئے ہیں کہ تو نماز میں جس کی طرف دھیان لگائے ہوئے تھا وہ میرے قدموں کے نیچے۔ اس سے اندازہ کر کہ بظاہر یہ میری آپ کی تعلیم کے لیے ہے کہ بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دل کدھر لگا ہوا، دھیان کدھر ہے؟ اگر دھیان میں دنیا ہے، یہ گھوڑے گدھے کا خیال ہے، دنیا کے جانوروں کی طرح نجاست اندر ہے، تو پھر ایسی تسبیح اثر نہیں کرتی۔ تسبیح کب اثر کرے گی؟
جب ہم سچے دل سے اللہ کو یاد کریں گے، ہماری تسبیح میں اور اللہ والوں کی تسبیح میں یہی فرق ہے، ہماری دعا میں اور اللہ والوں کی دعا میں یہی فرق ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے اللہ کا نام نکلے اور ہمیں فائدہ ہو، تو پھر ہم جان لیں کہ ہمیں اپنے دل کی حالت کو درست کرنا چاہیے، اور اگر دل کی حالت درست نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو تسبیح کا کوئی فائدہ ذرا اونچی کہہ دیجیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہو؟ پوچھ رہا ہوں آپ، اتنی محنت سے آپ تسبیح خریدتے ہیں، جو بھی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، زیارت کرنے جائے، تبرک لانا بھائی لازم بات ہے، بھلے سے تسبیح پاکستان سے گئی ہو، پھر کے وہاں سے آ جائے، چلو ہوا لگ گئی، تبرک ہو گئی، وہاں کی ہوا لگ گئی۔ دوسرے ملکوں سے آتی ہیں، وہاں کی مقامی تو بہت کم ہوتی ہیں، دنیا بھر سے جاتی ہیں، ہوا لگ کے آ گئی، تبرک ہو گیا۔ لوگ بند کی بند تھیلیاں لے آتے ہیں، کم از کم ہوا تو لگوا لیا کرو۔ ایک بند تھیلی آئی مثلاً جاپان سے آ گئی، آپ نے خرید لی، اسی طرح لے آئے، اس کو ہوا بھی نہیں لگی تو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تو جاپان سے سیدھی پاکستان آ گئی، کم از کم وہاں مدینے کی ہوا تو لگ جائے اسے، تبرک ہونے کی کوئی تو علامت ہے۔ چلے جی لے آئے، دوسرے کو دی، اس نے لے کے جناب کیل پہ ٹانگ دی، کہیں سجا دی، آپ نے تسبیح نہیں پڑھی، ہاتھ کی انگلیوں کی کوڑوں کی رات بڑی رات ہے، اور بڑی راتیں آئیں گی، اگلا مہینہ شعبان کا ہے، شب برات آئے گی، اس کے بعد سے رمضان کی راتیں ہیں، راتیں آتی رہتی ہیں، مقدس راتیں ہیں، اور جو قدر والا ہے اس کے لیے ہر رات شب قدر ہے۔ تو آپ نے جاگنا، ذکر کرنا آپ کو پسند ہے، عبادت کرنا، تسبیح پڑھنا پسند ہے، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، تسبیح فاطمہ مشہور ہے، پڑھی جاتی ہے، صبح و شام پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ بے شمار مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں اور دل میں ہم نے گندگی رکھی ہوئی ہے، اس گندگی سے مراد کیا ہے؟ یہ گاؤں اور کیا چیز ہے؟ معلوم ہوا دنیا کی دولت کمانے کے لیے تسبیح پڑھ رہے ہیں، عہدے کی خواہش ہے، اور دنیا کی نجاست ہے، برائی کی خواہش ہے، بری باتوں پر دھیان لگایا ہوا ہے، وہ چیزیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان کی طرف لگا ہوا ہے، وہ مراد، ان کو جانوروں کی طرح سمجھا جائے۔ ہمارا دھیان ان میں لگا ہو اور زبان پر اللہ کی پاکی ہو تو ایسی تسبیح اثر ذرا اونچی کہہ دیجیے نہیں۔ اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں کہ آپ کو احساس رہے، جب کبھی تسبیح پڑھنے بیٹھے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو دل کی حالت کیا ہے، اور یہ دل ہی تو ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ ڈاکٹر آپ کے جسم کو درست کرتا ہے، اللہ والا آپ کے دل کو درست کرتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ بادشاہ ہے، بادشاہ انسان کے جسم میں کیا ہے؟ بادشاہ، باقی سارا جسم رعایا ہے، بادشاہ درست تو رعایا درست، اور بادشاہ خراب تو رعایا۔ اس کی صفائی کرو، آپ اس کمرے میں نہیں رہتے جس میں گندگی ہو، کوئی دوسرا ٹھہرا ہو جس کو آپ پسند نہ کرتے ہو، تو اللہ اس دل میں کیسے آئے گا جس دل میں دنیا ہوگی؟ اس دل کی صفائی کریں، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یعنی کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو جن کے دل صاف ہیں انوار الہی کی تجلیات بھی انہی پر نازل ہوتی، اللہ کے نور کی شعائیں بھی انہی پر پڑتی ہیں۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا کہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں، ان پر اللہ کے نور کی تجلیاں پڑتی ہیں تو ہم سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید تجلی ہم پر بھی پڑ جائے۔ ان کے چہروں میں نور، ان کی باتوں میں نور، ان کے کاموں میں نور، ان کے خیالوں میں نور، ان کی محفل میں بھی نور، ان کی محفل میں بھی نور۔ یہ نوری کاروبار ہے، سارا نوری سلسلہ۔
لیکن یہ کہ ہم نے منہ پھیرا ہوا، دل کی صفائی کرو۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش۔ اللہ فرماتا میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں۔ دل کی صفائی کرو، محبت دل کو آباد کرتی ہے، اور جس دل میں محبت نہیں وہ دل ویرانہ۔ وہ دل کس کی محبت کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت۔ اپنے گھر والوں سے محبت رکھو تو اللہ کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ماں باپ بہن بھائی دوست عزیز مسلمانوں کے لیے محبت نہ رکھو، ان سب سے بھی محبت کس کے لیے رکھو؟ ذرا اونچی کہہ دیجیے، عشق جیسے دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں۔ دنیا کی محبت ہے اور اللہ کی محبت نہیں تو وہ دل کہلانے کے لائق نہیں۔ اور اللہ والے صبح و شام اس دل کی صفائی میں لگے ہوئے، دل کو صاف کرتے رہتے ہیں، سب کچھ نکال دیتے ہیں، دل خواہشات کو نکال دیتے ہیں، دنیا نکال دیتے ہیں، آرزو تمنائیں خواہشات کے پیچھے پھرتے نہیں۔ اور جب صفائی کر لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ خلوت کا کیا مطلب؟ پرائیویسی، اب کوئی اور نہیں، علیحدگی ہے۔ کیا مطلب کہ اب دل میں کچھ اور باقی نہیں رہا، یا اللہ میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا، اب تو اس دل میں تو آ جا۔ اور ہم اللہ کو داخل ہی نہیں ہونے دیتے، کسی طرف سے اللہ آنا چاہے تو ہم اس میں دنیا اتنی داخل کر لیتے ہیں کہ اللہ آنا ہی نہ پائے۔ آپ کو میں نے بات سنائی تھی پہلے بھی، یاد ہوگی کچھ لوگوں کو، مالک اور غلام دونوں جا رہے تھے سفر میں، غلام نیک تھا، مالک دنیا دار تھا۔ مسجد آ گئی، غلام نے کہا صاحب اجازت دیں مجھے، مسجد آ گئی ہے میں نماز پڑھ لوں، نماز کا ٹائم ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لو، میں یہ سامنے دکانیں وکانے دیکھ رہا ہوں۔ دنیا دار تھا نا۔ وہ غلام اندر چلا گیا، نماز ختم ہو گئی، نمازی باہر چلے گئے، وہ ابھی تک باہر ہی نہیں آیا، یہ باہر انتظار کر رہا تھا کہ آئے اور ہم آگے جائیں۔ جب اس نے دیکھا سارے آ گئی ابھی تک نہیں آیا، اس نے وہی دروازے سے اس کو آواز لگائی، میاں کیا ہوا تم آتے نہیں ہو؟ کس نے تمہیں روک رکھا؟ باہر کیوں نہیں آتے؟ کون روک رہا ہے تمہیں؟ اس نے غلام نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا مجھے باہر آنے سے وہی روک رہا ہے جو تجھے اندر آنے سے روک رہا ہے، جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر جانے نہیں دے۔ کیا مطلب؟ کہ مجھے اللہ کی محبت باہر نہیں جانے دے رہی اور تجھے دنیا کی محبت اندر نہیں۔ بات سمجھے؟ ہم لوگوں نے اپنی طرف کبھی توجہ نہیں۔ جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہتا ہے پھر وہ پھرتی نہیں۔ یہ ٹائم ہے ہم لوگ اپنے آپ کو درست کر لیں اور ایسا وقت اپنے اوپر نہ آنے دیں کہ اللہ ہم سے برائی کی، اللہ ہم سے برائی چاہے۔ ہاں اگر کبھی آ جائے تب بھی معافی مانگتے رہو، تاکہ یہ کہ اگر کسی مصیبت میں جانا بھی ہو، دوسروں کی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار بھی ہو تو ایمان ساتھ رہے، ہر وقت توبہ کرتے رہنے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے
سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں، کوئی ولی نہیں۔ سنیں، توجہ کریں، کافر کا کوئی مددگار نہیں، مومن کے بہت سے والی وارث مددگار ہیں۔ کافر کا کوئی مددگار نہیں، مومن کے بہت سے والی مددگار جن کے ہیں وہ تو کہیں گے، ذرا اونچی کہیے، اس بات کو سمجھے۔ میں نے پھر آپ سے کہلوایا، یہ موضوع بہت سنا ہے، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے۔ حمایتی نہ ہونا کفار کے لیے عذاب ہے، اور مومن اس سے محفوظ ہیں۔ تو کوئی مومن بھی اولیاء کا انکار کر دے تو بتائیے اس نے خود اپنے آپ کو حفاظت سے الگ کیا یا نہیں کیا؟ تو وہ لوگ جو اولیاء کی عظمت کا، ان کی صداقت کا، ان کی ولایت کا، ان کی فضیلت کا، ان کے مرتبت کا، ان کی شان کا انکار کرتے ہیں، ان کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، ان کی بزرگی کا انکار کرتے ہیں، وہ اولیاء کا کوئی نقصان نہیں کرتے، اپنے آپ کو غیر محفوظ بناتے ہیں، اپنے آپ کو رحمت سے دور کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے کرم سے دور کرتے ہیں۔ وہ اولیاء کا کوئی نقصان نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی کسی کو دعوت دی ہے کہ نہیں جی آؤ، جو تم کہو گے کر کے دکھا دیں گے؟ کبھی ایسی دعوت دی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں۔ اولیاء کرام نے کبھی اشتہار لگائے؟ یہ جتنا بورڈ لگے ہوتے ہیں سڑکوں پر، فلانا حکیم اتنے سال کا ماہر ہے، آپ آئیں، جو بھی مرض ہوگا علاج کیا جائے گا، یا جس طرح یہ عاملین لگا دیتے ہیں، جو چاہیں آپ کے قدموں میں، آپ کا دشمن تباہ اور آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، وغیرہ وغیرہ، یہ اشتہار لگے ہوتے ہیں۔ اولیاء نے کبھی اس طرح کے اشتہار لگائیں، بورڈ لگائیں؟ نہیں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ والا جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے، اس کے پاس جائیں تو من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ میں جائز باتوں کے لیے کہہ رہا ہوں، غلط باتوں کے لیے نہیں کہہ رہا۔ دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے، آخرت بھی ملتی ہے، نجات بھی ملتی ہے، نہیں بڑی بات جنت بھی ملتی۔ ان کو تو دیکھنے سے ہی مل جاتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں یقین ہو نہ ہو، میرا یقین ہے ایمان اور محبت کے ساتھ جس نے اللہ والے کو دیکھا اس کی آنکھیں پھٹتی نہیں۔ شرط ایمان ہے، شرط محبت ہے۔ چلو ہم اچھے نہ صحیح، مگر ان آنکھوں نے اچھوں کو تو دیکھا ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایمان اور محبت کرتا ہے، ایمان ہو محبت ہو، اللہ والے کا دیدار ہی جنت کی ضمانت کے لیے کافی ہے۔ یہ تو بیچ میں محبت کی بات آ گئی۔ بات کیا کر رہا ہوں، انہوں نے بورڈ نہیں لگائے، مگر ہم جانتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ وہ اللہ کی عطا سے آگے اللہ کی نعمتیں بانٹتے ہیں، جانے والوں کو ملتا ہے، دینے والا اللہ ہی ہے، یہ لوگ دلوانے والے۔ ہم لوگ مشرک نہیں ہیں، اللہ ہمیں شرک سے بچائے۔ ہم شرک نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ شرک پسند کرتے ہیں۔ مشرک کو ہم مسلمان نہیں مانتے، کوئی مشرک مسلمان نہیں ہے، اور جو مسلمان ہے وہ مشرک نہیں۔ ہمیں خبر پجاری کہنے کی کوشش کرنے والے، ہم پر اس طرح کے بہتان رکھنے والے، وہ ظالم ہیں، نادان ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ ہم ہرگز شرک نہیں کرتے، ہم عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کو مانتے ہیں۔
اللہ کی ذات و صفات میں، اس کے ناموں، اس کے کاموں میں کسی کو اس کا شریک نہیں مانتے۔ ہاں، ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم اللہ والوں کو اللہ کی عطا کا، اللہ کے خزانوں کا بانٹنے والا سمجھتے ہیں، اللہ کی رحمت کا مظہر مانتے ہیں، ان سے اللہ کے انوار ملتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، کافروں کا کوئی والی وارث اور مومنوں کے لیے ہیں، تو پتہ چلا کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی رحمتوں کے حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ولی بنائے اس لیے ہیں کہ اپنے مومنین بندوں پر رحمت فرمائے۔ تو اب جس کو رحمت چاہیے وہ اولیاء کو مانتا ہے، ان سے ناطا جوڑتا ہے، جس کو نہیں چاہیے وہ نہ مانتا ہے نہ ناطا جوڑتا ہے۔ جھگڑے کی بات، جو نہ مانے ناطا نہ جوڑے، سمجھ لو اس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو جو محروم ہے وہ روئے، وہ اپنی بدقسمتی پر، اپنی بد نصیبی پر ماتم کرے، ہمیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں۔ ایسے کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کہیں اس کی وجہ سے ہم پر بھی مصیبت نہ آ جائے۔ اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، اس سے تعلق نہیں رکھنا، اس سے کوئی محبت نہیں رکھنی، کوئی رشتہ داری اس سے استوار نہیں کرنی۔ اگر رشتہ دار ہے تو رسمی طور پر اس سے تعلق رکھا جائے گا، قلبی کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو اللہ کی رحمت کا طالب نہیں ہے وہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے، اور بدبخت کبھی کامیاب ہوتا نہیں۔ اس پر اور بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن مضمون طویل ہو جائے گا۔ ایک آدھی بات کر کے اگلی آیت پڑھوں اور باقی انشاءاللہ آئندہ۔ توجہ کریں، میں پہلے بھی عرض کر چکا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اللہ نے ولی پیدا کیوں کیے، نبی پیدا کیوں کیے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی طرح محتاج نہیں۔ اس نے ان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کو ان کا محتاج نہیں، مگر اللہ کو جاننے، اللہ کو پہچاننے اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ہم نبیوں ولیوں کے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہمیں اپنی محتاجی پیش نظر رکھنی چاہیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم محتاج ہیں اللہ سے، اس کی رحمت سے۔ اور یہ رحمت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اولیاء اللہ کے دروازے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے ہیں، انوار و تجلیات کے مظاہر ہیں۔ ہم ذات تک رسائی انہی کی بدولت حاصل کرتے ہیں۔ اگر ان سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور جتنے لوگوں نے بلایا مجھے بتا دیجئے، آپ اپنی یادداشت کے مطابق بتا دیجئے، پڑھنے والے اپنے علم کے مطابق بتا دیں، جاننے والے اپنی معلومات کے مطابق بتا دیں۔ دنیا بھر کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ وہ زمانہ ہے کہ انسان یہاں سے پکارے تو ہزاروں میل پر اس کی آواز اب سنی جاتی ہے۔ اب کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، سائنس نے، ایجادات نے ان چیزوں کو ثابت کر دیا کہ آپ صبح چلے تو شام دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں چلے جاتے ہیں، ایک سمت سے دوسری سمت میں۔ صبح مشرق میں ہے تو دوپہر کے بعد آپ مغرب میں پہنچ جاتے ہیں۔ فاصلے اور وقت، ان کے معاملے میں انسان کی دوڑ اور سائنس کی ایجادات آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، ساری دنیا کا نقشہ آپ دیکھ کے مجھے بتا دیں کہ دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں؟ دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کی یاد باقی ہے؟ دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں
جن کا ذکر آج ہم مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں، وہ صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے تعلق قائم کیا، جو اولیاء اللہ سے وابستہ ہوئے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان لانے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھنے لگ جانا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچوں کے ساتھ ہو جائے گا، سچوں کی برکت سے وہ بھی سچا ہو جائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، وہ بھی پار لگ جائے گا۔ اور ڈوبنے والا کسی تیرنے والے کو پکڑ لے تو تیرنے والا اسے بھی اپنے ساتھ پار لگاتا ہے یا نہیں؟ طاقت رکھتا ہو بچانے کی تو پار لگا لیتا ہے۔ ہم ڈوبنے والے، اللہ والے، تیرنے والے ان کے ساتھ لگ جائیں تو ہم بھی پار لگ جائیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ کافروں کا کوئی حمایتی نہیں، مومنوں کے حمایتی ہیں۔ تو مومنوں کو رحمت ملی ہے، ان کو چاہیے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی رحمتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے، ڈر اور امید کو تمہارے سامنے کرتا ہے، کبھی تم پہ ڈر طاری ہو جاتا ہے، کبھی تمہیں امید ہوتی ہے، اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے۔ بارش کے بارے میں تفصیلات، وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں، کتنا پانی ان میں ہوتا ہے، اس پانی سے آپ ایسے پانی کا قطرہ اوپر رکھیں تو فوراً نیچے آ جائے گا، لیکن اتنے منو وزنی پانی سے بھرے ہوئے بادل کون چلا رہا ہے؟ یہ بجلی کون چمکا رہا ہے؟ یہ گرج کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں یہ 2 آیتوں میں یہ تفصیل ہے گرج کی، چمک کی۔ پہلے بھی یہ شروع میں آپ کو سورت کے حوالے سے بتا چکا ہوں، الرعد ایک سورت کا نام ہے اور رات اصل میں ایک فرشتے کا نام ہے۔ یہ جو گرج چمک ہوتی ہے، بجلی کڑکتی ہے اور گھن گرج پیدا ہوتی ہے، پھر بجلی گرتی ہے، بارش وغیرہ، اس کا بیان ان اگلی 2 آیتوں میں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے۔ میں اس وقت ان کو مزید نہیں آگے بڑھاتا، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ وقت پہ تشریف لائیں تاکہ